آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع یہ فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے۔ بنانے کا طریقہ معلوم ہو گیا تھا ہمیں، فعل مضارع کی تعریف ہم نے پڑھ لی تھی، اور پھر اس کے آگے فعل مضارع معروف کا آگے مجہول بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ بات بھی پڑھ لی تھی کہ ان پر دو قسم کے حروف داخل ہو کر اپنا عمل فعل مضارع میں جاری کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے فعل مضارع کا اعراب تین طرح کا ہو جاتا ہے: رفع، نصب اور جزم۔ رفع، نصب، جزم۔ رفعی حالت تو اس کی ہوتی ہے جب ان دونوں قسم کے عوامل سے خالی ہوگا۔ عامل ناصب اور عامل جازم سے جب خالی ہوگا تو اس کی رفعی حالت ہوگی، اور جب اس کے اوپر عامل جازم آئے گا تو جزمی حالت ہوگی، جب عامل ناصب آئے گا تو نصبی حالت ہوگی۔ تو جزم دینے والے حروف جو فعل مضارع کو صرف جزم دیتے ہیں وہ کون سے حروف تھے؟ 5 حرف تھے: لم، لما، لام امر، لائے نہی اور ان شرطیہ۔ ان پانچوں کا لفظی عمل فعل مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جزم دیتے ہیں 5 صیغوں کے آخر میں لفظاً جزم دیتے ہیں، اور باقی 7 صیغوں کے آخر میں ہوتا ہے نون اعرابی، تو نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ باقی 2 صیغے اس کے علاوہ ہوتے ہیں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب کے، تو ان کے اندر کوئی لفظی تبدیلی نہیں کرتے۔ ٹھیک، پھر یہ جو 5 حرف ہیں ان میں سے ہر ایک کا معنوی عمل مختلف ہے۔ لم کا معنوی عمل کیا ہے؟ یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے لما، یہ ماضی کی جو نفی ہوتی ہے اس کو زمانہ حال تک برقرار رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد لام امر ہے تو یہ فعل مضارع میں چاہت اور طلب کا معنی پیدا کرتا ہے۔ لائے نہی، یہ فعل مضارع کے معنی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر کے نہی، کسی کام سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لائے نہی۔ اور ان شرطیہ یہ 2 فعل مضارعوں پر داخل ہو کر دونوں کو جزم دیتا ہے لفظاً، اور معنوی طور پہ ایک کو اپنی شرط بناتا ہے اور دوسری کو اپنی جزا بناتا ہے۔ اس کو پھر ان شرطیہ جزائیہ کہنا چاہیے؟ ان شرطیہ ہی کہتے ہیں، جزا تو پھر لازم ہوتی ہے نا شرط کی۔ اچھا، تو یہ تھی بات جوازم کے بارے میں، لفظی اور معنوی عمل پڑھ لیا۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا حروف نواصب جو لفظی طور پہ اس فعل مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں۔ چاروں کا عمل کیا ہے؟ نصب دینا۔ وہ کون سے حرف ہیں؟ ان، لن، کئی، اذن۔ یہ چاروں حرف فعل مضارع کے شروع میں داخل ہو کر کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ نصب یعنی یضربو ہو جائے گا این یضربا، لن یضربا، اس طرح سے۔ تو 5 صیغوں کے آخر میں تو ظاہری طور پر کیا آتا ہے؟ نصب۔ باقی جو نون اعرابی والے 7 صیغے ہیں ان کے آخر سے نون اعرابی گر جاتا ہے۔ جمع مؤنث کے دونوں صیغوں کا جو نون ہے وہ ہمیشہ ہی برقرار رہتا ہے، کسی صورت کبھی بھی کہیں بھی نہیں جائے گا۔ اچھا، آخر میں ہمارے پاس امر حاضر معروف رہ گیا۔ کوئی بات یہاں پہ رہتی ہے؟ ہاں، یہ نواصب کا جو معنوی عمل ہے، لفظی عمل تو یہ ہو گیا کہ یہ نصب دیتے ہیں۔ معنوی عمل ان کا کیا ہوتا ہے؟ یہ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے فعل مضارع کو، اور لن کا کیا ہوتا ہے؟ یہ مستقبل کے ساتھ خاص کر کے نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، اور کئی یہ کس کے لیے آتا ہے؟ جواب میں آتا ہے۔ اذن بھی کس لیے آتا ہے؟ کسی جملے کے جواب میں آتا ہے۔ مثالیں وغیرہ کل سب ان کی باتیں مکمل ہو گئی تھیں۔ آخر میں ہمارے پاس ہے فعل مضارع سے بننے والا آخری فعل امر حاضر معروف جسے کہا جاتا ہے۔ اب ذرا نا پیچھے ہم چلتے ہیں۔ ہم نے پیچھے صرف صغیر لکھی تھی، صرف صغیر لکھی تھی۔ جن کے پاس لکھی ہے وہ اس صرف صغیر
کے اوپر نظر کریں، اور جن کے پاس نہیں لکھی وہ کتاب کھول کے ہی دیکھ لیں صرف صغیر کو۔ تو اس صرف صغیر میں آپ دیکھ رہے ہیں جن الفاظ کو ہم نے نشان زدہ کیا ہے، نشان لگائے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ فعل جن کے اوپر نشان لگا ہوا، دیکھیں جن کے اوپر نشان لگا۔ لفظ نمبر 1 ہے ضرب، پھر اسے ہے یضرب، پھر اسے ہے ضرب، یضرب، پھر آگے لم یضرب، لم یضرب، لا یضرب، لا یضرب، لن یضرب، لن یضرب، اور الامر منہ اس کا امر ہے اضرب لتضرب، لیضرب، لیضرب، اور والنہی منہ لا تضرب، لا تضرب، لا یضرب، لا یضرب۔ جن کے اوپر یہ نشان اوپر لگے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں؟ تمام فعل ہیں۔ اچھا، آگے جو ہم نے تفصیل پڑھی ہے اب اس کے اوپر بھی ذرا نظر ڈالیں۔ یہ تفصیل ہو جو ہم نے پڑھی ہے جوازم کی اور نواسب کی، پھر آخر میں ہے امر حاضر معروف۔ یہ پیچھے بھی بات میں نے بتائی تھی کہ یہ ساری، یہ جو پوری بحث کے جتنے صیغے ہیں، جتنے الفاظ ہیں، یہ فعل مضارع میں ہی 1-2 حرف بڑھانے سے بن جاتے ہیں۔ مثلا لم حرف جازم آپ نے بڑھایا شروع میں تو جہد معلوم کے صیغے بن گئے۔ فعل مضارع مجہول کے شروع میں آپ نے لم کا یہ حرف بڑھایا تو جہد مجہول کے صیغے بن گئے۔ لما شروع میں لگایا مضارع معروف کے، لما یضرب معروف کے صیغے بن گئے، لما یضرب مجہول کے صیغے۔ لام امر لگایا تو یہ امر معروف کے صیغے بن گئے اور یہ مجہول کے صیغے بن گئے، ٹھیک ہے۔ لائے نہی لگایا فعل مضارع کے شروع میں، لا یضرب تو نہی معروف، لا یضرب نہی مجہول۔ ان شرطیہ بھی بعینہ ہی اسی طرح۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا پڑھا؟ ان، لن، کئی، اذن۔ تو ان میں سے جو زیادہ لفظ حرف استعمال ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ لن، لن یضربا، آخر میں اس نے نصب دیا، اور صرف یہ 1-2 حرف بڑھانے سے شروع میں یہ کیا ہو گیا؟ نفی مؤکد معلوم۔ فعل مضارع مجہول کے شروع میں، یضربو کے شروع میں لن بڑھانے سے لن یضربا ہو گیا اور نفی مؤکد مجہول بن گیا۔ جو بات ہم نے شروع میں ذکر کی تھی کہ انشاءاللہ یہ جو صرف صغیر ہے اس کو سمجھ کے جب پڑھیں گے تو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جتنے یہ ہمارے پاس الفاظ ہیں وہ اصلی طور پہ کس سے بنے ہیں؟ مصدر سے۔ پھر مصدر سے آگے 2 قسم کی چیزیں بنی ہیں، ایک ہے اسماء اور دوسرے افعال۔ افعال میں سے نمبر 1 مصدر سے جو فعل بنا ہے وہ کیا ہے؟ ماضی معروف۔ پھر ماضی سے آگے جتنے افعال ہیں وہ صرف فعل ماضی معروف سے ہم نے بنا کے دکھائے۔ ماضی مجہول بھی اسی سے بنا، مضارع بھی اسی سے بنایا ہم نے، ٹھیک ہے۔ پھر مضارع سے باقی سارے افعال فعل مضارع سے بنا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی پوری طرح؟ تو فعل کی بحث میں آخر میں رہ گیا ہے صرف امر حاضر معروف۔ کتابیں آپ کے پاس ہیں اگر تو ان کو کھولیں ذرا اور صرف فعل مضارع کی گردان دیکھیں۔ ہاں جی، آپ کے پاس نہیں ہے، مضارع معروف کی گردان کھولیں، کتابیں رکھی۔ اچھا، تو مضارع معروف کی گردان ذرا مکمل کریں جبیر آپ۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ امر حاضر معروف صرف
یہ تنہا ہو جاتا ہے مضارع معروف سے بناتے ہوئے صرف 6 صیغوں میں۔ باقی جو امر ہے وہ اسی طرح ہی شروع میں لام امر داخل کرنے سے باقی معروف مجہول کے دونوں طرح کے صیغے صرف شروع میں لام امر داخل کرنے سے بن جائیں گے۔ صرف امر حاضر معروف کے جو صیغے ہیں یہ وہاں سے جدا ہو جاتے ہیں مضارع حاضر کے 6 صیغوں سے۔ یعنی جب مضارع حاضر سے ہم بنائیں گے تو شروع میں کیا کریں گے؟ لام امر لگائیں گے، لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربا، لیضربنا۔ آگے جو مخاطب کے یعنی حاضر کے صیغے ہیں وہ کیا آئیں گے؟ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، لاضرب، لناضرب۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ جو درمیان میں 6 صیغے ہیں حاضر یعنی معلوم کے جو 6 صیغے ہیں ان کے جو بنانے کا انداز ہے وہ طریقہ ہے وہ دوسروں سے نہیں ملتا۔ باقیوں کے شروع میں ہم دیکھ رہے ہیں لام امر ہے، اس کے شروع میں نہیں، پھر اس کے الفاظ بھی کچھ مختلف انداز ہے ان کا، تو مختلف انداز سے یہ بنایا گیا ہے امر حاضر معروف، اس لیے اس کو جدا رکھتے ہیں۔ جی سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بنانے کا ہاں وہ امر کے صیغے ہیں، جو غائب ہے تو وہ امر غائب ہے، ٹھیک ہے، جو امر متکلم ہے وہ امر متکلم ہے، یہ امر حاضر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو مضارع میں 6 غائب کے صیغے ہیں ان سے کیا بن جائے گا؟ امر غائب۔ جو 2 متکلم کے ہیں ان سے امر متکلم، اور جو 6 صیغے جو حاضر کے ہیں مخاطب کے ہیں مضارع میں ان سے امر حاضر۔ تو صرف اس گردان میں جو امر حاضر معروف ہے اس کے بنانے کا طریقہ اور انداز مختلف ہوتا ہے۔ تو کوئی ایسا بندہ ہے مجلس میں جو امر حاضر معروف کے بنانے کا طریقہ بتا دے؟ ہاں شاباش، بتا ذرا۔ یہ امر حاضر معروف مضارع کے جو حاضر کے صیغے ہیں 6 ان سے بنتا ہے، اور شاباش، سب سے پہلے علامت مضارع گرا دیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ہم نوٹ کرتے جاتے ہیں، یہ ہے امر حاضر معروف۔ یہ بات عبداللہ الیاس ہے گا ستا ہے ایسی تھلے اگے آ ذرا آگے آ جا۔ اچھا بھائی، آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ کتاب آپ رکھتے، کتاب کوئی ہوتی، یہ نئے بھائی کو دو نا کتاب۔ ادھر آ جاؤ، دیکھ لو یہاں سے۔ دیکھیں یہ جو 6 صیغے دیے ہیں نا، یہ والے عنصر، عنصرا، عنصرو، عنصری، عنصرا، عنصرنا، یہ اس نے نصرہ ینصرو کی گردان دی، ہم ضرب یضربو کی گردان سے حل کر رہے ہیں، بات وہی ہے۔ اچھا، تو امر حاضر معروف بنانے کے لیے نمبر 1 کیا کرتے ہیں ہم؟ مضارع سے ہی، یہ بات تو ہمیں پکی معلوم ہے کہ مضارع معروف سے بنے گا، تو مضارع معروف سے یہ لیں، ہم نے لکھ لیا مضارع معروف۔ اب ادھر بھی دیکھیں آپ، یہ گردان دیکھنے والے، یہ کس سے بنے گا؟ ہاں تضریبو سے۔ کس سے؟ تضریبو سے۔ کیسے بنایا جائے گا؟ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ علامت مضارع، یہ لیں، ہم نے کاٹ دی علامت مضارع، نہیں رہی۔ اب یہ پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ یہ ہے جی یہ پڑھا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، اس کا بھی حل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا عمل کرنا ہے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ شروع سے علامت
مضارع علامت مضارع جڑی ہے تا آئے گی، سب سے پہلے تا علامت مضارع گر جائے گی۔ چلے میں پہلے پوری گردان لکھ لیتا ہوں یہاں پہ، آگے صیغے بولیں، تضریب تضریبانی، تضریبانی، تضریبونا، آگے تضریبینا، آگے تضریبانی، اور آخر میں تضریبنا۔ دیکھ رہے ہیں یہی 6 صیغے ہم نے لکھے ہیں مضارع معروف کے، ہے نا، اور اس میں سے بھی مضارع معروف میں سے بھی صرف حاضر کے، مخاطب کے 6 صیغے، اس سے امر حاضر معروف بنتا ہے۔ پوری طرح آپ کو بنا کے بتاؤں گا کہ کیسے بنتا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، علامت مضارع کو گرا لیتے ہیں، تو سب میں گرا لیں اکٹھا ہی، چلیں یہ لیں جی، سب سے پہلے علامت مضارع گرا لی ہم نے، تو یہ کیا رہ گئی اب، یہ ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا رہ جائے گا، یہ اس طرح رہ جائے گا، ایسے تا گرا دی سب کے شروع سے، آگے یہ لفظ بھی، اور یہ رہ جائے گا۔ جی دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ مضارع حاضر کے سارے صیغوں کے شروع سے کیا گرایا، تا گرا دیا۔ تا گرانے کے بعد اس کے بعد کیا کیا، آخر سے ساکن کر دیا، اور جن صیغوں کے آخر میں آپ کو نون نظر آ رہا ہے وہ نون بھی گرا دیا، یہ نون بھی، یہ دیکھیں جی، یہ نون بھی، یہ نون اس کے بھی ہے، یہ بھی نون گرا دیا، اس کا بھی، صرف یہ جو نون ہے نا، یہ کون سا نون، جمع مؤنث والا نون، یہ نہیں گرے گا، باقی سارے نون وہ نون اعرابی ہیں، وہ گر جاتے ہیں، جمع مؤنث والا نون نہیں گرتا۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے، ہاں جی بتائیں شاباش، یہ نون جمع مؤنث والا کیوں نہیں گرتا ہوتا، یہ تو اس کی علامت ہے، ہاں شاباش، یہ جمع مؤنث کی علامت ہے، یہ نون اگر گرے گا تو پھر جمع مؤنث باقی نہیں رہے گا، جمع مؤنث ہی ختم ہو جائے گا، تو یہ نون کبھی نہیں گرتا جمع مؤنث والا۔ تو آپ نے دیکھا ہم نے 2 تبدیلیاں کی ہیں فعل مضارع میں، کون سی، ایک تو اس کی علامت مضارع گرائی، پھر اس کے بعد آخر سے ساکن کیا، اور جن کے آخر میں ہے نون اعرابی وہ نون گرا دیا، جمع مؤنث والا نون نہیں گرے گا۔ تو اب ذرا اس کو صاف کر کے لکھ لیں، کیا بن گیا، یہ بن گیا جی، ایسے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد والا یہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد والا یہ رہ گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ شروع سے تا بھی گر گئی، ضاد را با یا، تو یہ بن جائے گا ایسے، یہ ٹھیک لکھا ہے میں نے، دیکھنا ہے آپ نے، ایسے لکھا جائے گا نا، نون گر گیا تو بی ہے، بی، تو بی کو ایسے لکھ لیا ہم نے، آگے ایسے، ٹھیک ہو گیا، اور یہ والا لفظ ایسے۔ اب صرف ہم نے شروع میں کیا کرنا ہے، چونکہ پہلا حرف آپ سب دیکھ رہے ہیں کیا ہے، ساکن ہے، پڑھا ہی نہیں جا سکتا، ساکن سے پڑھا ہی نہیں جا سکتا، تو پڑھنے کے لیے، لفظ کو پڑھنے کے لیے شروع میں حمزہ وصل لگایا، لیکن یہاں پہ اصول ہے حمزہ وصل کے لگانے کا، کیا اصول، اگر عین کلمہ کو دیکھیں گے، ہاں عین کلمہ دیکھیں، پھر فتح یا کسرہ ہوگا تو پھر حمزہ وصلی کسرہ لگائیں گے، مکسور لگائیں گے، مضموم ہوگا تو حمزہ وصلی مضموم لگائیں گے۔ تو اس میں کیا آیا، حمزہ وصلی مکسور آیا، کیوں،
عین کلمہ یہ دیکھیں مکسور ہے نا، ہاں جی رازر ری ہے، یہ عین کلمہ را یہاں پہ مکسور ہے، اس لیے حمزہ وصل شروع میں مکسور لے آئے۔ اب پڑھیے ذرا، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا۔ چلیں ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ عین کلمہ پر فتح ہو پھر بھی کسر آئے گا۔ دیکھیں ذرا، وہی میں مثال لکھنے لگا ہوں۔ یہ کون سی؟ یہ فتح والی پڑھی، فتح یفتح پڑھا کہ منع پڑھا؟ فتح پڑھا۔ تو فتح یفتح، یفتح کا جو حاضر کی صیغہ وہ کیا؟ تفتح، تفتح، تفتحانی، تفتحون، تفتح، تفتحین، تفتحانی، تفتحنا۔ اسی طرح بھی عینی اس کو سمجھ لیں، یہ ایک لفظ ہم لکھ لیتے ہیں، باقی آپ سمجھ لیں۔ تفتحو، ٹھیک ہے، باقی اسی طرح ہی ہوں گے، تفتحانی، تفتحون، تفتحین، تفتحانی، تفتحنا۔ اب امر بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے علامت مضارع گرا دیں گے، پھر آخر کو ساکن کر دیں گے۔ باقی جن صیغوں کے آخر میں تفتحانی، تفتحون، تفتحین، تفتحانی یہ نون ہے، یہ نون بھی گر جائے گا۔ اچھا، اور اب تیار ہو گیا یہ امر بننے کے لیے، تو شروع میں حمزہ وصل لگا دیں گے۔ اسی کے شروع میں یہ لگا لیتے ہیں جی، یہ ہے حمزہ وصل لگایا، ایسے ہی ہے نا، علامت مضارع گرائی، یہ رہ گیا تھا، پھر آخر سے ساکن کر دیا اور شروع میں حمزہ وصل لگایا۔ اب حمزہ وصل کی حرکت کون سی ہوگی؟ یہ عین کلمہ طے کرے گا۔ عین کلمہ اگر مکسور ہو یا مفتوح ہو تو حمزہ وصل کیا آتا ہے؟ مکسور۔ لو یہ امر حاضر معروف تیار ہو گیا، افتح۔ پھر اسی طرح آگے چلیں، افتح، افتحا، افتحو، افتحی، افتحا، افتحنا۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیں تاکہ بات مکمل ہو جائے گی۔ یہ ہے لفظ تنصرو، تو اب آپ بولیں گے کہ کیسے بنایا جائے گا امر؟ شروع سے علامت مضارع گرائی، آخر سے ساکن کیا، شروع میں حمزہ وصل لگا دیا۔ اب حمزہ وصل وہ مکسور ہوگا، مفتوح یا مضموم؟ کیا ہوگا؟ مضموم، کیونکہ عین کلمہ اس کا مضموم ہے۔ اب آپ بولیں کیا بن گیا؟ انصر، یہ بن گیا جی۔ بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی؟ چلیں یہ تو ہو گیا۔ جب ہم پڑھیں گے نا جو صحیح اور معطل کی بحث پڑھیں گے تو دوبارہ اس کو تھوڑا سا ٹچ دیں گے، کیونکہ وہاں تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ یعنی صرف یہ ہوتا ہے کہ جن صیغوں کے آخر میں کیا ہو؟ حرف علت ہو، تو حرف علت گر جاتا ہے، بس حرف علت گر جاتا ہے۔ یعنی جب ہم مضارع سے وہ مضارع جو کیا ہے؟ معطل ہے، معطل کا جو مضارع ہوگا جب اس سے امر بنائیں گے نا تو آخر میں حرف علت اگر ہے تو وہ حرف علت گر جائے گا۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، کوئی مثال دیں، تخشا، تخشا تو مشہور لفظ ہے نا، یہ اس کا ہم نے امر بنانا ہے، اس کا کیسے بنائیں گے؟ علامت مضارع تا گرائی، آخر میں حرف علت ہے نا، شا، شین الف شا، تو الف گر جائے گا۔ اب یہ بولیں کیا رہ جائے گا؟ یہ دیکھیں، یہ رہ جائے گا ایسے ایسے، یہ دیکھیں یہ رہ جائے گا، یا بھی نہیں، یہ رہ جائے گا، ہاں ایسے ہی ہے، خا اور شین زبر شا، شروع سے علامت مضارع بھی گرائی، آخر میں حرف علت، حرف علت کتنے ہوتے ہیں؟ تین، الف، واو، یا۔ حرف علت وہی ہیں جو حروف مدہ ہے علم تجوید میں، علم تجوید میں جس کو کہتے ہیں نا حروف مدہ، الف، واو، یا ہی ہوتے ہیں۔ اور
انہی 3 حرفوں کو علم صرف میں کیا کہتے ہیں؟ حروف علت کہتے ہیں۔ تو اگر امر بناتے ہوئے دیکھو آخر میں حرف علت ہو وہ گر جائے گا۔ تو تخشا لفظ تھا، شروع سے علامت مضارع گرائی، آخر سے حرف علت گر گیا، یہ لفظ رہ گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ پہلا حرف ساکن ہے تو حمزہ وصل لگا دیا۔ اب حمزہ وصل کو کسرہ دینا ہے یا ضمہ دینا ہے؟ تو عین کلمات شین ہے، یہاں پہ شین دیکھو اس کو کیا ہے؟ فتح، کسرہ دے دیا۔ اب کیا بن گیا؟ اخشا، آگے اخشا یا اخشو، مولوی صاحب اخشا، اخشا یا اخشو، اخشی، اخشی، اخشیا، اخشینا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ چونکہ شین پہ زبر آ رہا ہے نا، بات تو آسان ہو گئی، یعنی یہ اس طرح اخشیا، آگے اخشو، ٹھیک ہو گیا۔ آگے اخشی، اخشی، اخشیا اور اخشینا، ٹھیک ہے۔ آگے بات سمجھ۔ ایک بات رہ گئی ہے امر میں، نہیں، اس امر میں ایک بات رہتی ہے، کوئی ہے بتانے والا؟ یعنی تینوں طرح ہم نے یہ عین کلمہ کی حرکات کے اعتبار سے وہ بھی بنا کے دیکھ لیا، آخر میں حرف علت ہو وہ بھی بنا لیا، ایک بات رہ گئی ہے۔ شاباش، بتاؤ ذرا۔ وہ تو گر گیا، وہ بھی ہو گیا نا، کوئی بات جو ذکر نہیں ہوئی۔ ہاں شاباش، یہ تو باتیں تھیں کب؟ جب پہلا حرف علامت مضارع گرائی تو پہلا حرف کیا نکلا؟ ساکن نکلا، تو حمزہ وصل لگائیں گے۔ بات یاد رکھیں، جب علامت مضارع گرانے کے بعد پہلا حرف آپ دیکھیں، یعنی یہ علامت مضارع ہے نا گرائی، تو اس کے ساتھ ہی جو حرف ہے، تو تضریبوں میں کیا تھا؟ ضاد ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تفتحو میں فا ساکن ہے، اچھا۔ تن شروع میں نون، تن تا گرائی تو نون ساکن ہے، اچھا۔ تخشا میں تا گرائی تو آگے خا ساکن ہے۔ تو پہلا حرف اگر ساکن ہو علامت مضارع گرانے کے بعد، پہلا حرف اگر ساکن ہو تب ضرورت پیش آتی حمزہ وصل کی، اور اگر پہلا حرف متحرک نکل آئے تو تب حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال دیں آپ، یہ ہے جی لفظ تاتا، تاتا سرفو، کوئی اور سوکھی جی مثال دینی سی؟ چلیں، یہ تاتا سرافو لکھ لیا ہم نے۔ تصرفا یا تصرفو سے تاتا صرفو، تتصرفانی، تتصرفونا، تتصرفینا، تتصرفانی، تتصرفنا، ہو گیا۔ یہ مضارع حاضر کے 6 صیغے پڑھ لیے۔ اب اسے ہم نے کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے۔ تو امر حاضر بنانے کے لیے سب سے پہلے مضارع لکھ لیں اور اس کا علامت مضارع کاٹ دیں شروع سے۔ پہلا جو حرف علامت مضارع تا ہوگا یہ کاٹ دیا، اور آخر سے ساکن کر دیا، کیا بن گیا؟ یہ کی بن گیا ہے؟ تصرف، اور یہ امر حاضر معروف بن گیا۔ بس سمجھ آ گئی بات؟ تو اس بحث کو ہم سمیٹ لیتے ہیں چند لفظوں میں کہ امر حاضر معروف بنایا جاتا ہے فعل مضارع حاضر معروف کے 6 صیغوں سے۔ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو علامت مضارع دور کی جاتی ہے،
ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں اگر حرف علت ہو تو اسے گرایا جاتا ہے، وگرنہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے. پھر پلٹ کے آتے ہیں شروع کی طرف. علامت مضارع گرانے کے بعد اگر پہلا حرف ساکن ہو تو تب حمزہ وصل کی ضرورت پیش آتی ہے. حمزہ وصل کو حرکت دینے کے لیے عین کلمہ مضارع کا دیکھا جاتا ہے. اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو تو حمزہ وصل کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے تضریبو سے اضرب، تفتحو سے افتح. اور اگر حمزہ یہ عین کلمہ کیا ہو مضموم تو حمزہ وصل مضموم آتا ہے، جیسے تنصرو سے انصر. اور اگر آخر میں حرف علت ہو وہ بھی گر جاتا ہے، جیسے تخشا سے اخشا. اور اگر پہلا حرف ساکن نہ ہو متحرک ہو تو تب صرف دو ہی تبدیلیوں سے مضارع سے امر حاضر معروف بن جاتا ہے. کون سی دو تبدیلیاں؟ شروع سے علامت مضارع گرائی، آخر سے ساکن کیا. جن صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے وہ تو ہمیشہ ہی گرے گا. امر حاضر معروف کی بات سمجھ میں آ گئی؟ چلے. ہاں باقی وہ اضافی بات ہے، نون ثقیلہ لگانا یا خفیفہ لگانا وہ کس لیے لایا جاتا ہے؟ وہ صرف معنی کے اندر مزید پختگی پیدا کرنی، زور جس کو کہتے ہیں زور. جیسے کیا کہتے ہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں، ایک یہ ہے میں معافی چاہتا ہوں، معاف کرنا. ایک ہے میں بہت بہت آپ سے معذرت چاہتا ہوں، بہت زیادہ معافی کا طلبگار ہوں. سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک. جیسے انگریزی میں کہتا ہے سوری تو ویری سوری، ویری ویری سوری کہتا ہے. تو معنی کی یعنی وہ فعل تو نہیں ہے لیکن صرف ایک معنی کی پختگی بیان کرنے کے لیے مثال دی ہے میں نے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی جب امر میں آپ معنی کی پختگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، مثلا اضرب کا معنی کیا ہے؟ تو ایک مرد مار. اور اس کے آخر میں نون ثقیلہ آپ مشدد جو نون ہوتا ہے یا مخفف نون ساکن نون آپ بڑھا دیں، اضربن، تو معنی کیا ہو جائے گا؟ تو ایک مرد ضرور ضرور مار. اے تے کم لازمی کرنا، اے نہیں چھڑنا بھولنا نہیں. انصرن، تو ایک مرد ضرور ضرور مدد کر. کافی ہے اتنا امر کے بارے میں. تو بات ہم نے مکمل کر لی. پھر پیچھے آئیں ذرا. بات کون سی مکمل کر لی ہم نے؟ جو ہم نے بات چلائی تھی کہ مصدر سے بنایا تھا فعل بھی اور اسم بھی اسی سے بنے. تو ہم نے بات شروع کی تھی سب سے پہلے صرف فعل پہ کہ مصدر سے نمبر ایک بنا فعل ماضی، اور فعل ماضی سے آگے مضارع، مضارع سے آگے سارے. ٹھیک ہے، تمام افعال. تو فعل سارے ہی ہم نے ان کا حل کر لیا، سارے ہی بیان ہو گئے. اب بیان کس کا رہ گیا؟ اسموں کا رہ گیا، جن کے نیچے میں لگا رہا ہوں، یہ نیچے لکیر لگا رہا ہوں، یہ نیچے دیکھیں، یہ نیچے، یہ باقی اس کے بعد تو یہ سارے ہی آگے جو ہے نا یہ اسم ہی آخر تک. ٹھیک ہے، یہ سارے اعلیٰ جتنا بھی ہوتا ہے. یہاں پہ ہمیں کتنی قسمیں نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں ذرا. اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کی بولو شاباش. یہاں پہ ہاں، جن کو ہم دوسرا ایک نام دیتے ہیں اسماء مشتقہ. ان کا نام اسماء مشتقہ کیوں ہے؟ نہیں، کیوں ہے؟ مصدر سے مشتق ہیں. جیسے ہم نے بیان پڑھا ہے نا کہ مصدر سے افعال مشتقہ کا بیان پورا پڑا ہے، ایسے ہی اسماء مشتقہ کا بیان اب ہم شروع کرنے لگے ہیں. وہ اسماء مشتقہ کون سے ہیں؟ شاباش بتائیں ذرا. اب بیان آیا اسماء مشتقہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشتق کا معنی ہوتا ہے نکلا ہوا.
مصدر کا معنی ہوتا ہے جہاں سے الفاظ نکلتے ہیں، الفاظ کے نکلنے کی جگہ، بنانے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اور مشتق کا معنی ہے جو الفاظ بنائے اور نکلے ہوئے ہیں، کسی سے بنائے گئے ہیں، مشتق کیے گئے ہیں۔ تو مصدر سے مشتق ہونے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں افعال، یعنی افعال مشتقہ ہو گئے، ان کا بیان پڑھ لیا۔ اب پڑھ رہے ہیں ہم اسماء مشتقہ کا بیان۔ اسماء مشتقہ کے نام بتائیں ذرا۔ اسم فاعل، اسم فاعل، آگے اسم مفعول۔ یہ اسم کا لفظ اس کے ساتھ لازمی ہے، اسم تفضیل، وگرنہ یہ بات بگڑ جائے گی۔ فاعل اور مفعول کہیں گے وہ بات نہیں، اسم فاعل یہاں پہ، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل۔ اسم ظرف، نمبر 4 ہے اسم ظرف، اسم نمبر 5 اسم اعلیٰ، اور مشبہ، صفت مشبہ، اسم 7ویں ہے جی، یہ اوپر، یہاں سے بات ہم کل شروع کریں گے۔ قرآن مجید کھولیں گے۔ بات تو صحیح وہی ہوتی ہے لیکن انداز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ چل اللہ دے بندیا بس کر، قرآن کھولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رکوع سورہ بقرہ کا مفردات ہم نے حل کر لیے تھے، 7 آیات ہو گئی تھیں۔ کل آیات ہم نے جو پڑھنی ہے وہ کتنی ہے؟ 46 ہیں، تو 39 باقی رہ گئی ہیں۔ چلیے پھر، وَمِنَ النَّاسِ، واو بھی حرف ہے، من بھی حرف ہے۔ تو ہم نے کیا کہتے ہیں، قسم کھائی ہوئی ہے باقی چیزوں کو نہیں چھیڑنا، اس لیے نہیں چھیڑیں گے۔ الناس کیا ہے؟ اسم معرب ہے، اس لیے ہماری بحث میں ہے الناسی، مجرور من حرف جار کی وجہ سے۔ اچھا، تو الناس یہ کیا لفظ ہے؟ یہ بتاؤ، الناس جمع ہے؟ ہاں جی، اویس، ناس، قل اعوذ برب الناس، ناس، یا ایھا الناس۔ جمع ہے۔ ہاں آپ نے کیا بولا؟ ہاں انہوں کی کہندے نے اسم جمع ہے، ناس اسم جمع ہے، تو پھر انسان کی جمع کیا آتی ہے؟ نہیں، وہ تو رجل کی ہے نا، امرؤن یا رجل کی جمع آتی ہے رجال۔ انسان کی جمع کیا آئے گی پھر؟ ہاں جی، اناس کیا آتی ہے؟ ہاں جی، اناس، انسان کی جمع آتی ہے اناس۔ اور یہ جو الناس قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ اسم جمع ہے۔ اسم جمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جس کا کوئی مفرد نہ ہو، وہ لفظ جمع کا ہی معنی دے، جیسے قوم، رہتن اور الناس ہے۔ آگے چلیے ذرا، ہو گیا یہ من اسم موصول ہے۔ یقول، بتائیں شابہ، چلتے جاؤ۔ واحد مذکر غائب، سیغے سے شروع کرنا ہے۔ واحد مذکر غائب، فعل مضارع معلوم، باب قال یقول، بر وزن نصر ینصر۔ ہفتہ اقسام میں سے کیا ہے؟ اجوف واوی، قول مادہ ہے نا، قول، اردو میں بھی قول لفظ استعمال ہوتا ہے، تو قاف واو لام، حرف علت کہاں میں آ رہا ہے؟
درمیان میں آ رہا ہے حرف علت قول، تو جس کے درمیان میں حرف علت ہوگا اس کو کیا بولیں گے؟ اجوف۔ اگر وہ حرف واو ہو تو اس کو اجوف واوی، اگر وہ یا ہو تو اجوف یائی۔ تو واو ہے نا یہ حرف قول، تو اجوف واوی ہے یہ۔ یقولو اصل میں کیا تھا؟ یقولو، یقولو تھا، یعنی یہ جو جزم ہے یہ قاف پہ تھی اور پیش کس پہ تھی؟ واو پہ۔ تیانہ دیکھو کہ سمجھ آئے گی۔ یقولو، یقولو، تو قاعدہ یہ ہے کہ جب شاباش بولو، جب حرف علت متحرک ہو، ساکن ہو، صحیح ساکن ہو، تو حرف علت کی حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ لفظ ہمارے پاس یقولو تھا، واو حرف علت متحرک اور قاف اس کا ما قبل صحیح ساکن ہے، تو واو حرف علت کی حرکت ما قبل قاف کو دے دی، یقولو ہو گیا۔ ایسے ہی ہو گیا۔ چلیں ذرا آگے۔ آمنا، جمع متکلم، شاباش، جمع متکلم، فعل ماضی معلوم۔ ماضی معلوم کی آپ کو علامتیں میں نے یاد کروائی ہیں، مضارع کی بھی یاد کروائی ہیں، تو ان علامتوں کو ذہن میں رکھیں نا۔ نون الف نا جو ہے یہ جمع متکلم کی علامت ہے، مضارع میں نہیں، ماضی میں۔ ماضی جیسے ہی دیکھیں کہ کسی لفظ کے آخر میں کیا آیا ہے، نون الف نا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ وہ کیا ہوگا؟ صیغہ جمع متکلم کا۔ آمنا کیا معنی؟ ہم ایمان لائے، تو معنی سے بھی ظاہر ہو گیا ہم ایمان لائے، ہم۔ آمنا جمع متکلم فعل ماضی معلوم، باب آمنا یومن ایمان، تو آمنا، آمنا، آمنو، آمنت، آمنتا، آمنا، آمنا، آمنتا، آمنتما، آمنتم، آمنتی، آمنتما، آمنتن، آمنتو، آمن، آمننا۔ تو یہ دو نون تھے آخر میں، دونوں کو کیا کر لیا؟ ادغام کر لیا، مشدد ہو گیا۔ آگے چلیں، باللہ با حرف جار ہے، لفظ اللہ پیچھے اس کا بیان ہو گیا۔ واو حرف ہے، با بالیومی، با حرف ہے، الیومی کیا ہے؟ اسم ہے، اسم معرب ہے۔ معرب ہے کہ مبنی؟ اکثر حالتوں میں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہی پڑھا ہے ہم نے، لیکن یہ بعض حالتوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ معرب ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ معرب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر دیکھ کیوں ہو گیا یہ معرب، کیوں ہو گیا؟ ہاں جی، ہاں جی، اضافت کی وجہ سے۔ اضافت کیسے ہے؟ یہ مضاف بل اس کے اوپر الف لام ہے، مضاف پہ الف لام نہیں آتا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات ہے یاد رکھیں، معرب ہو گیا بہرحال، یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بالیوم الآخر جو ہوتا ہے نا، بالیوم الآخر، یہ چونکہ ہوتا ہے موصوف صفت، تو معنی بھی وہی چاہیے موصوف صفت والا۔ کیا معنی کرنا چاہیے پھر اس کا؟ آخری دن، آخرت کے دن، آخری دن کیا معنی کرنا ہے؟ آخری دن۔ ہاں بہرحال یہ ہے جو ہم نے بات کی تھی پہلے بھی سبقوں کے اندر کرتے رہے ہیں کہ معنی جب ٹرانسلیٹ ہو کر آتا ہے نا، یعنی عربی زبان سے ہم اردو میں کر رہے ہیں یا کسی اور زبان میں، تو تب جس زبان کا ترجمہ کر رہے ہیں اس کے اصولوں کو، اور جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں ان دونوں زبانوں کے اصولوں کو مد نظر رکھ کے پھر ترجمہ ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، عربی یہ عربی ہے، ہم معنی کر رہے ہیں اردو میں، تو ہم اصول دونوں زبانوں کے ذہن میں رکھیں گے، اردو کے اصولوں کا بھی ہمیں پتہ ہو اور عربی سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس کے اصولوں کا بھی پتہ ہو۔ ایسے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو انگریزی کے اصولوں کا بھی پتہ ہو، ٹھیک ہے، ادب کا پتہ ہو،
اور اردو ادب کا بھی پتہ ہو، اصولوں کا پتہ ہو، اس کے بغیر کیا ہو جائے گا؟ ترجمہ بگڑ جائے گا۔ وہ جیسے علی شاطئ الوادی الایمانی، ایمانی لفظ تھا۔ وما ہم بمؤمنین، آگے چلیں، وما واو کیا ہے؟ حرف ما، حرف ہم اسم ضمیر مبنی ہے، با حرف مؤمنین جمع ہے، یہ جمع ہے کس کا؟ مؤمنون کا۔ مؤمنون کیا ہے؟ اسم فاعل، باب آمانا یومنو ایمان سے، یخادعون جمع مذکر غائب، یخادعون جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم، باب خادع یخادع، یخادع یخادعانی یخادعون۔ لفظ سے پتہ چل جاتا ہے، یعنی بار بار بندہ جب مشق کرتا ہے نا اس کی، جیسے ہم یہ اجرا کر رہے ہیں، تو اگر غور کے ساتھ اس کا اتنا ہی اجرا کر لیا جائے تو پوری طرح سے یہ سمجھ میں آ جائے گا، معنی سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور پھر لفظ سے بھی شناخت ہو جاتی ہے۔ یعنی جو اکثر لفظ استعمال ہوتے رہتے ہیں پھر وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ لفظ مؤمن کیا ہے؟ اسم فاعل، تو مؤمنان مؤمنانی مؤمنون اور مؤمنینا یہ کیا ہے؟ اسم فاعل کی ہی جمع ہے۔ ہاں سمجھ آ جائے گی۔ پھر جب بکثرت ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں نا، مشق کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ آگے چلیں ذرا، باقی علامات تو ہوتی ہی ہیں، پہچان کے لیے ہوتی ہیں۔ اسم فاعل جب ہم پڑھیں گے تو پورا بیان ہو جائے گا اس کا۔ یخادعون ہو گیا لفظ اللہ، ہو گیا۔ اچھا یخادعون جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم، باب خادع یخادع مخادعتاً، باب کون سا؟ مفاعلہ، ضارب یضارب مضاربتاً سے۔ آگے چلیے لفظ اللہ، والذین واو حرف ہے، الذین اسم موصول ہے، آمنو جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم، آمانا یومنو ایمان اس کا باب ہے، بر وزن اکرم یکرم اکرام، باب افعال، تو آمانا آمنا آمنو آمنو۔ آگے چلیے وما یخدعون، یخدعون کیا ہے؟ ہاں جی مضارع جمع مذکر، پہلے بتائے نا جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے۔ پھر دیکھیا جے او پچھلا ہی دھوکھا کھاندے آ رہے ہو، او بھئی ما نافیہ بھی تے داخل ہے، وما یخدعون نہیں دھوکا دے رہے، ما ہے نا شروع میں، مضارع کیا ہو گیا؟ منفی ہے، مضارع منفی، صرف نہ کا معنی ہو گیا نہیں کا معنی ہو گیا اس میں کہ نہیں وہ دھوکا دے رہے، نہیں وہ دھوکا دے رہے۔ اگر ما شروع میں نہ ہو تو معنی کیا ہوگا؟ یخدعون وہ دھوکا دیتے ہیں یا دھوکا دیں گے۔ ما نافیہ شروع میں آیا تو معنی صرف نہیں وہ دھوکا دیتے، نہیں وہ دھوکا دیتے۔ تو یہ فعل مضارع کون سا ہے؟ منفی معلوم، باب خادع یخدع، پیچھے یخادعون، اس کا باب کیا تھا؟ خادع یخادع، باب مفعلہ تھا، یہ خادع یخدع سے بر وزن ہاں منع یمنع، یا بعد کہتے ہیں فتح یفتح، وزن ایک ہی ہے اس کا، فعل یفعل۔ اچھا آگے چلیں، الا حرف استثناء ہے، انفسا، انفسا یہ ہماری بحث میں ہے، انفسا کیا ہے؟ جمع ہے کس کی؟ نفسن کی جمع ہے یا نافاسن کی جمع ہے؟ کھاگے دھوکا، وما یخدعون الا انفسهم، کھاگے دھوکا۔ انفسا یہ جمع ہے نفسن کی، نافاسن کا معنی ہوتا ہے، نافاسن اس کا معنی ہوتا ہے سانس، جڑا سا ہوندا نا انہوں کی کہندے؟ سین کے ساتھ ہے، ہاں کیا آتا ہے؟ سانس، سا کے ساتھ اس کا بھی نافاسن، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ یہ پھونک جو ہے اس کو کہتے ہیں،
یعنی یہ لفظ جو ہے نا نون فا سین اگر ہوگا نافاسن تو اس کا معنی ہے سانس، اس کا معنی ہے اور کیا معنی، اور کوئی معنی ہے نہیں، اور نہیں معنی۔ نفسن، نفسن کا معنی کیا ہوتا ہے جان، اور اس کی جمع آتی ہے انفس۔ وما یشعرون، وما یشعرون، یشعرون کیا ہے جمع مذکر غائب فعل مضارع منفی، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، منفی مضارع منفی معلوم، باب ناصارہ، پڑھو اس کو، شعارہ یشعرو، یشعرو، شعارہ یشعرو، معنی کیا ہوتا ہے شعور اور کسی بات کا احساس رکھنا، احساس ہونا۔ وما یشعرون، وہ احساس نہیں رکھتے، احساس نہیں ہے ان کے اندر، جیسے کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون، ای وما یشعرون ایان یبعثون، احساس اس کا معنی ہوتا ہے، شعور کیا ہوتا ہے احساس، احساس۔ تو ایسے ہی کہا کہ مردے کیا ہیں شہید، ان کو مردہ نہ کہو، وہ کیا ہیں زندہ ہیں، لیکن وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم احساس نہیں کر سکتے، اس کا محسوس نہیں کر سکتے، تمہیں اس کا احساس ہو ہی نہیں سکتا، سمجھ آ گئی، احساس ہو ہی نہیں سکتا کہ شہداء کیسے زندہ ہیں، پھر کیسے جس بات کا احساس نہ ہو کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں، قبر میں ایسے زندہ ہیں، ایسے اٹھائے جاتے ہیں، ایسے بٹھائے جاتے ہیں، تمہیں احساس ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ مولوی پورے دھڑلے سے 1.5 گھنٹے کی تقریر کر دیتا ہے، حیاتی جو مولوی ہے کہتا ہے، یعنی ایسے بیان کر رہا ہوتا ہے جیسے پورا احساس ہے، اسے دیکھ رہا ہے کہ کیسی زندگی ہے ان کی وہاں پہ۔ تو شعور کسے کہتے ہیں، شعور ہوتا ہی وہ ہے نہ ہونا، جس کا پتہ ہی نہ ہو، احساس محسوس ہی نہ ہو سکے کہ وہ ہے کیا، شہداء کی زندگی ہے لیکن محسوس نہیں ہوتی، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو لیکن انہیں محسوس نہیں ہوتا۔ آگے چل، فی قلوبہم، قلوب کیا ہے جمع، واحد اس کا قلب، مرضن، مرضن، مرضن کیا ہے اسم ہے، مرضن اسم ہے، مرضن، اور واحد ہے، اس کے جمع کیا آتی ہے امراض، امراض، ماہر امراض مخصوصہ تو وہ عام لفظ مثال دینے کے لیے میں نے بیان کیا کہ وہ لفظ ہم عام ہی پڑھتے ہیں، ہاں، ماہر امراض مردانہ زنانہ، تو امراض یہ لفظ عام ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے، مرض بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ مرض یہ واحد ہے اور اس کی جمع کیا تھی امراض۔ مردانہ کمزوری پڑھتے ہیں، کبھی زنانہ کمزوری کا حصہ ہے، انہوں نے کمزوری ہم دی نہیں، یہ جڑی کمزوری ہے انہوں نال نہیں نا، انہوں دیاں اپنیاں کمزوریاں نے، لیکوریا وغیرہ انہوں دیاں کمزوریاں نے، انہوں دے بھی ہوندے نے، انہوں نے امراض مخصوصہ نام لیا ہے۔ اچھا، تو لفظ ایک ہوتا ہے مریض، ایک ہوتا ہے مرض، مرض کی جمع آتی ہے مراضن کی جمع آتی امراض، اور مریض کی جمع آتی ہے بولو مرضى، اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین، وہ بھی مرض ہے، لفظ مرض ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، جڑا لفظ ہوندا ہے نا مریض، ان دی کی جمع آندی ہے مرضا، جڑا دعا جیسے استعمال کر دیں، اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین، یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تے اے جڑا لفظ ہے مراضن، مرض جڑی اپنا لفظ استعمال کر دیں اردو چ، ان دی جمع کی آندی امراض۔ چلو، فزادہ، زادہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، باب زادہ یزید، یزید آ گیا، زادہ یزید، بر وزن ضربہ یضرب، باب ہے ضربہ یضرب، ہم اسم ضمیر ہے، لفظ اللہ پیچھے ہو چکا ہے، مرض پیچھے ہو گیا، والا ہم یہ بھی ہو گیا، عذاب یہ بھی پیچھے ہو گیا، عذاب کیا ہے بتائیں شابش، مصدر کس باب سے
باب تفعیل سے شاباش یاد رکھنا ہے، عذب یعذب تعذیبا و عذابا صدا دینا۔ ویسے عذب یعذب معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ میٹھا ہونا، جیسے ماء عذب پڑھا ہے نا ہم نے، میٹھا پانی۔ آگے چلیں، علیم کیا ہے؟ صفت مشبہ، شاباش، علیم صفت مشبہ ہے۔ باب ہن ذرا ذہن چلے آؤ کہ صفت مشبہ ہوندی ہے اسم فاعل دی جگہ تے؟ باب شاروفہ کی، شاروفہ شروفو کا اسم فاعل نہیں آتا، اس کی صفت مشبہ ہی آتی ہے، تو کیا ہوگا اس کا باب؟ علومہ یا علومو، ٹھیک ہے، علومہ یا علومو، تکلیف محسوس کرنا، تکلیف ہونا۔ تو علیم کا معنی کیا آتا ہے؟ دردناک، یعنی تکلیف دہ عذاب، تکلیف دہ سزا دینے والے ہیں ان کو۔ بما کانو یکذبون دسنا کیے، کانو یکذبون۔ پہلے تو یہ بات دیکھیں، یکذبون صیغہ کیا ہے؟ جمع مذکر غائب۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں، فعل مضارع ہے نہیں، ماضی استمراری ہے، کانو یکذبون، کانا یکذبو، کانا یکذبانی اور کانو یکذبونا۔ ماضی استمراری کیا ہوتی ہے کہ کسی فعل مضارع کے شروع میں آپ حرف کانا لگا دیں تو یہ دونوں لفظ آخر تک بدلتے جائیں گے، یعنی جس طرح کا صیغہ ہوگا کانا بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ تو معنی کا فرق کیا ہو جائے گا؟ معنی ہوگا، یکذبو کا معنی کیا تھا پہلے؟ جھٹلاتا ہے یا جھٹلائے گا۔ جب کانا اس کے شروع میں داخل ہوا، اب ماضی ہے استمراری۔ استمرار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاری رہنا، ٹھیک ہے۔ تو ماضی استمراری وہ ماضی جو بار بار جاری رہی، ہوتی رہی، تو کانو یکذبونا، وہ اس وجہ سے انہیں یہ عذاب ہوگا۔ یہ بلا گناہ نہیں ہے، بلا جرم یہ نہیں، بلکہ بار بار ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ہے۔ بما کانو یکذبون، بار بار جھٹلانے کی وجہ سے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے چلیے، کنی آتا یعنی بڑی بات ہوگی، چل ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی ہاں جی، علیم تسی لفظی فرق کہہ سکتے ہو، باقی حصی فرق کوئی نہیں گا۔ ابو طالب ہے نا، انہوں صرف اگ سے جتی ہی ایک پوائی جانی اگ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی انہیں مدد کیتی ہے، اسلام دا جڑا انہیں ساتھ دیتا ہے، جڑیاں انہیاں خدمات نے اسلام واسطے، اللہ پاک کسے دا بدلہ نہیں رکھدا ہوندا۔ جڑا کوئی محنت کردا ہے ان دی محنت اللہ ضائع نہیں کردا۔ ہاں آخرت دے اندر اندہ بدلہ ضرور انہوں ملنا ہے۔ کیڑا بدلہ ملنا ہے؟ اگ چوں نہیں باہر آئے گا، وہ اندے کفر دی وجہ تو ہمیشہ دی جہنم لازمی ہوگی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن کی یہ انہیں چونکہ اسلام واسطے بڑیاں خدمات انجام دیتی ہیں، بھرپور ساتھ دیتا ہے، صرف اس وجہ تو عذاب ہلکا ہوئے گا۔ تے ہلکا عذاب آپ نے فرمایا کی ہونا ہے؟ اگ دی جتی پوائی جانی ہے، تے تھلوں لے کے نا اتے تک اثر انج پہنچے گا جویں کسی ہانڈی دے تھلے اگ بال دے ہو تے وچ جڑی شے ہوندی اتوں ابھر رہی ہوندی، تے تھلے پیراں 'چ جتی ہونی ہے پر دماغ ابلدا ہونا ہے، پورا جسم عذاب 'چ ہوئے گا۔ حالانکہ چھوٹا جہا عذاب ہے، چھوٹا ہے لیکن ہے دردناک، عذاب ہوندا ہی دردناک ہے۔